نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بھائیوں، آپ کا آنا بہت زیادہ اللہ کا شکر، پھر آپ لوگوں کا شکریہ کہ ہم لوگ ایک چیز پہ جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کرے جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ ہمیں اس کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے دی۔ ہم سب جو ہے نا بار بار بیانوں میں بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو پھیلانا، لینا۔ خاص طور سے امام کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کون کون امام ہے ماشاءاللہ بتائیے گا؟ ماشاءاللہ۔ تو بھائیوں، ہم سورہ فرقان میں ایک آیت دیکھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ یہاں تو ایک بات یہ ہوتی کہ امام کو کہا جاتا کہ تم متقی بنو، یہاں یہ ہے کہ میرے مقتدیوں کو اللہ متقی بنا دے، مجھے متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اچھا، جب ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فقہا کو دیکھتے ہیں تو فقہاء کرام جو ہے نا وہ مقتدیوں کے بارے میں بات کم کرتے ہیں، امام کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ اقرأہم قرآنا اعلمہم علما اورعہم اتقاہم، یہ سب امام کے لیے، اکبرہم سنہ۔ تو اما یؤم امامن ہم کہیں تو امام اپنے اندر ایک تو صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اتقاہم، اعلمہم، اقرأہم کیسے بنے، مقتدیوں پر محنت کرے کہ مقتدی جو ہے نا وجعلنا للمتقین اماما پر کیسے آ جائے۔ ایک فکر ہوتی ہے امام کو کہ میرا ہر مقتدی متقی بن جائے۔ اب میرا ہر مقتدی جو ہے نا وہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، میں کسی کو عذر ہو بیٹھنے کا تو وہ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت مبارکہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اماموں کو نصیحت کی کہ بھئی اس کو خطبے میں پڑھا کرو، اور اپنے بھی تمام خطبوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ہم خطبوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ تین صفات کتنے مقتدیوں میں آ گئیں۔ کبھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ بھئی میرے کتنے مقتدی ایسی ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل پر عمل کر رہے ہیں۔ بس اوقات وہ میری پہلی صف کے مقتدی ہیں، پرانے مقتدی ہیں، لیکن آیا ان میں عدل آیا یا نہیں آیا؟ اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم بھائی ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے حبارہ ایک ایسا پرندہ ہے جو مہینے بھر تک کھائے نہ پیے گزارا چل جائے گا، لیکن وہ بھی ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ظلم کی وجہ سے بھائیوں جو ہے وہ پانی آنا بند، جانوروں کو تکلیف، کفار کو تکلیف۔ تو فرمایا بھائی ظلم سے کیسے بچے؟ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ اب ہمارے مقتدی کون کون ایسے ہیں جہاں تھوڑی سی گھٹی سلجھ جائے تو بھائی وہ کام بن جائے۔ میرے ایک دوست ہے تو کچھ آپس میں بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک بھائی جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ کمرشل پلاٹ تم مجھے کیوں نہیں دے رہے، چھوٹے پلاٹ دے رہے ہو۔ عدالت تک بات پہنچی تھی تو مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے امام صاحب کے ذریعے سے کوشش کی کہ چھوٹے بھائیوں کو بلایا۔ بولے بھائی یہ کون ہے تمہارا؟ بڑے بھائی ہے، اور الاخ الکبیر بمنزلۃ الوالد، بھائی وہ والد کے درجے میں ہے، تمہارے والد ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا سمجھایا کہ جو بھائی کہے وہ تم کر لو۔ اس بھائی کو سمجھایا بھائی یہ کون ہے؟ یہ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن تمہارے ابا ہوتے ہیں ان کو کتنی روح کو تکلیف ہوتی، خالی تم ان سے کہو جس میں تم خوش ہو ہم خوش ہیں۔ اللہ نے ہدایت دینی تھی، دونوں بیٹھے جرگے میں اور طے ہوا تو چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے والد کے درجے میں، یہ 5 فائلیں ہیں، جو فائل آپ لینا چاہیں وہ آپ کو ہدیہ ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، ہم چاہتے ہیں بھائی پنا نہ ٹوٹے، باقی پلاٹ چلے جائے کوئی بات نہیں۔ وہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے کہ مجھے کسی نے ورغلایا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، یہ 5 فائلیں تم کو، تم جو چاہو لے لو۔ تو بھائی یہ ظلم سے بچے نا، ان اللہ یأمر بالعدل۔ روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات اور بوستان یہ سب بہت اہم ہوتی ہیں۔ کہنے کہ ایک الو صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو طوطا گزرا اپنے بچے کے ساتھ، تو بچے نے پوچھا ابو یہ جنگل تو بالکل ویران ہے، تو طوطے نے کہا کہ بیٹا یہاں کوئی الو گزرا ہوگا، جہاں الو گزرتے ہیں وہاں ویرانی آ جاتی ہے۔ جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ الو صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب طوطا جانے لگا نا تو الو نے کہا بھئی یہ بچہ تو میرا ہے،
اس نے کہا تمہارا کیسے؟ تو میرا ہے، ہم دونوں ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا چلو عدالت میں چلتے ہیں. عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ طوطے کا بچہ الو کا بچہ ہے اور الو ساتھ لے جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی، الو نے کہا اب فیصلہ سن لیا تم نے، اب یہ لے جاؤ اپنے بچے کو. میں تم کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جنگل ویران الو کی وجہ سے نہیں ہوا کرتے، جب عدل ہٹ جاتا ہے تو جنگل ویران ہو جایا کرتے ہیں. آپ نے کہا نا، شیخ نے لکھا ہے نا ہمارے یہاں بلی اور چوہے، بلی اور مرغیاں ساتھ کھیلا کرتی تھی. بھائی وہ دیہاتی آدمی رو رہا ہے کہ آج میری بھیڑیوں کو بکری نے کھا لیا. تو ہم امام ہوتے ہوئے کتنے مقتدیوں میں عدل پیدا کر لیا ہم نے. یعنی تہجد کی نماز کے لیے آ رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے، بیوی کو ناراض کر کے آ رہا ہے. خیارکم خیارکم لنسائکم، ایک پیمانہ بتا دیا. بھائی مفتی صاحب ہیں، بھائی بزرگ ہیں، بیوی بزرگ کہتی ہے. بھائی بیوی کی غلطیوں کو کتنے ہمارے مقتدی برداشت کر لیتے ہیں. جب ہم لوگ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دار بیٹھتے تھے تو ایک طلاق کی حد تھی نا، طلاق تھی. لیکن اب طلاق کا پیمانہ بہت آگے نکل گیا، خلا بہت زیادہ. اسکول چلانے والوں سے آپ پوچھیں تو کتنی معلمات آپ کے پاس آئیں گے کہ 2 بچے ہو گئے اور علیحدگی ہو گئی. بھائی 1 بچہ ہو گیا، علیحدگی ہو گئی. 4 بچے ہو گئے، بھائی علیحدگی ہو گئی. آسٹریلیا میں تھے تو میلبرن میں ایک نیو مسلم خاتون تھی اور اس کا اچھا رشتہ تھا، چند سال چلا اور وہ علیحدگی ہو گئی. وہ کینیا چلی گئی اور کینیا کہنے کہ میں فلاں سے شادی کروں گی، نیٹ کی وجہ سے دوستی ہو گئی، تعلق بن گیا. تو بھائی ہم امام ہوتے ہوئے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، وہ مقتدیوں کو یاد کروانی چاہیے کہ سلام سے پہلے یہ دعا مانگو. آپ بولیے اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى. تو میری زبان سے کلمۃ العدل نکلے، کلمۃ الحق نکلے. اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ کچھ نواب صاحب تھے، راجہ صاحب تھے، وہاں کے بڑے تھے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، قبائل کے سردار، کہ محمد سے پوچھ کے آؤ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں. تو آ کے اس نے 2 سوال کیے، یا محمد من انت وما انت. تو من انت کا جواب آپ نے بہت چھوٹا سا دیا، محمد ابن عبداللہ. ما انتا کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو سکھاتے تھے کہ جب تم رکشے والے سے کوئی بات کرو اور تم نے طے کیا کہ 200 روپے دوں گا تو 220 دے دو اس کو. وہ جو 20 روپے تم دو گے وہ احسان ہو جائے گا. تمہارے بھائی کا کچھ حق بنتا ہے تو تم اس کو، جو بھائی اس کو زیادہ دے دو. بہن کا کوئی حق بنتا ہے تم اس کو زیادہ دے دو. کہ ہمارے کتنے مقتدی ہیں جن کی بہنوں سے ناراضگیاں ہوں گی. کتنے مقتدی ایسے ہیں بھائیوں جنہوں نے کیا کہتے ہیں بھائیوں، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا حق پورا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب یہ آیت مقتدی نے بھی یاد کی، ان کے بیٹے نے بھی یاد کی، بیٹی نے بھی یاد کی، لیکن عمل میں ہم کیسے ایسی محنت کریں کہ نہیں یہ آیت ان کی زندگی میں آ جائے، کہ یہ احسان پر آ جائے. اتنا سمجھائیں، اتنا سمجھائیں، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہمیں سمجھانا ہوگا. عدل، احسان، ایتاء ذی القربى. آپ جہاں جہاں ہم ایبٹ آباد میں جانا تھا ہوا تو ہر دوسرے تیسرے آدمی سے پوچھو صبح کتنے جلسی، تو کہتا ساڈی تاریخ ہے آج، بس آج میری تاریخ ہے عدالت میں. تو بہت ہمارے بزرگ ایک ہمارے ساتھ تھے، ان کو بھی بہت دکھ ہوا کہ کیا ہو گیا، ہر آدمی کو پوچھو، ہر تیسرے آدمی کو بھی تاریخ ہے. جو فیصلے مسلمانوں کے مساجد میں ہوا کرتے تھے وہ عدالتوں میں کیوں چلے گئے؟ تو بھائیوں اگر امام محنت کر لے کہ مقتدی کی انا ختم ہو جائے، انا جو ہے نا یہ بسا اوقات ایتاء ذی القربیٰ پہ آمادہ نہیں کرتی. جب بھی رشتہ داریوں کی جنگ ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی انا کو پیچھے لے جائے تو رشتہ داریاں جیت جاتی ہے. انا کو آگے لے آئیں گے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی.
تو بھائیوں کون نیت کرتا ہے ہم اپنے مقتدیوں کے رشتہ داروں پہ محنت کریں گے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ظلم سے یہ بچیں گے، ظلم سے بچیں گے، اللہ ان کے حالات کو اچھا کر دے گا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی واجد صاحب، تو ان کی ایک عادت میں نے سنی، مجھے بہت اچھی لگی، کہ ان کے پاس آتا ہے نا تعویذ کے لیے، دعا کے لیے، تو پہلے پوچھتے کہ بھائی تمہارا اہلیہ کو تم نے ناراض تو نہیں کیا؟ والدہ کو تو ناراض نہیں کیا تم نے بھائی؟ کوئی تمہارے بڑے بھائی کا تو دل نہیں دکھایا؟ اچھا تمہارے پڑوسی تم سے خوش ہے کہ تم نے تعمیر کرتے ہوئے پڑوسیوں کے گھر کے آگے کچرا تو نہیں پھینک دیا؟ ہمارے مدرسے میں بھی ایک تعمیر ہو رہی تھی، تو عید کے بعد میری واپسی ہوئی تو وہ پڑوسی کہنے لگے مولانا آپ نے پورا رمضان ہمارا خراب کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ ماربل کی اتنی تیز آواز آ رہی تھی کہ ہمارے لیے، اب ہم کام تو کر رہے ہیں دین کا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے جار مطمئن نہ ہو اس سے۔ حکومت نے ایک نظام بنایا کہ آپ 6 فٹ تک چھوڑ کے بنائیں گے، ہم نے جو ہے نا 4 فٹ توڑ دیا، 4 فٹ کر دیا، بھائی مدرسہ ہی تو ہے۔ اب وہ بیچارے کی نیند خراب ہو رہی ہے، صبح جو ہے نا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 50 بعد ان کو نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو سمجھائیں کہ نہیں نہیں بھائی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم مقتدیوں کو سمجھائیں بھائی کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ سگنل توڑنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا۔ ون وے پہ چلانا، آپ تھوڑی دیر دور چلے جائیں کوئی بات نہیں، لیکن ون وے پہ نہ چلیں، کہ نہیں بھائی ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور بعض سعودیوں نے فتاوی ابن باز وغیرہ میں ذرا سخت فتوے دیے ہیں کہ جہاں 120 کی رفتار لکھی ہوئی، اگر 140 آپ نے چلائی اور ایکسیڈنٹ ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ آپ مجرم کہلائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ شہید مر گیا، شہید ہوا، آپ کو پوری کامل دیت دینی پڑے گی، اور بسا اوقات قصدن عمدن قتل کا گناہ آپ پر آئے گا۔ اگر فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے آپ گرے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اگر فٹ پاتھ سے نیچے ہٹے تو بھائی یہ چیزیں ہم اس کو مختصراً سمجھتے ہیں، لیکن ہم نیت کریں کہ احسان لوگوں کو سمجھائیں کہ مسلمان کتنا احسان پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے یہ بکریاں کچھ دے دیجیے، آپ نے کہا پوری بکریاں لے جاؤ جتنا ریور تھا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، تو اپنے قوم کو جا کے کہتا ہے ان محمدا یعطی عطاء لا يخاف القلہ، ان محمدا یعطی عطاء لا يخاف الفقر۔ تو ہم احسان سکھائیں، ایتاء ذی القربہ سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کرو، بہن بھائیوں کو دعوت دو۔ بس اوقات وہ امام صاحب کی بہت خدمت کرتا ہے، اس کو یہ سمجھا جائے اس خدمت میں بھی تم کو ثواب ملے گا، لیکن آیا تم بہن کے پاس گئے ہو؟ میرا دوست ہے، اس کی والدہ جو ہے نا مولانا تقی صاحب کی سگی بہن ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا تقی صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مشاغل سے بھی بہن کے لیے وقت نکال کے لاتے ہیں، اور جب بہن سے بات کرتے ہیں تو موبائل بند، کچھ نہیں، ہاں آپا بتائیے کیسی ہیں آپ کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے۔ آپا کچھ ناراض ہوتی ہے، تقی تم پوچھتے ہی نہیں ہو ہم کو۔ عورتوں میں کچھ ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو ہم عورتوں کی باتوں کو ذرا برداشت کر لیں۔ آپ کتنا بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ بولیں گے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بولے گی کہ آپ تو یہ نہیں کرتے، آپ تو یہ نہیں کرتے۔ حضرت حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اتنا خیال رکھتا ہوں، پھر میں نے اسے کہا بیگم دیکھو میں نے تمہارے کوئی حقوق میں کوتاہی تو نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ سب تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو مولویوں کو تو چاہیے، حضرت نے دوسری شادی کی، اللہ کی شان دوسری شادی جو کی تو اس کا نام تھا، اس کے لیے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا، بولیے الخطوب المذیبہ، بولیے الخطوب المذیبہ للقلوب بولیے للقلوب المنیبہ۔ اچھا اس کا نام بھی منیبہ تھا، تو کہنے کہ ایسی باتیں میں لکھ رہا ہوں جو عذاب یذیب دلوں کو پگھلا دیتی ہے، اور ان قلوب کے لیے جو منیبہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب منیبہ تو ان کا نام تھا، لیکن حضرت نے اس سے مراد لیا تھا انا و ینیب بقلب منیب عبد منیب، اللہم انا نسألک قلوبا اواہا مخبتا منیبہ۔ تو حضرت نے لکھا کہ مجھے اتنا لوگوں نے تنگ کیا، پہلی بیوی نے اتنا تنگ کیا کہ میں نے کہا چلو اب تم سے تو میں نے پوچھ کے کیا تھا، تو جو ہے نا ماشاءاللہ علماء کتنا متوجہ ہوگا جس شادی پہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا تمہارے سے تو پوچھ کے کیا تھا، تو ماشاءاللہ وہ کہنے لگی
کہ ٹھیک ہے میرے سے تو پوچھ کے کیا تھا لیکن اب میرا یہ مسئلہ ہے. حضرت نے طلاق دے دی اس کو. طلاق دے دی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی. میرا مقصد یہ تو نہیں تھا. عورتوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کوئی کام کرو ان کے مزاج کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے, تو کیا کہیں گے میرا مقصد. تو علماء کو ہماری طرف سے نصیحت ہوتی تھی کہ جب علماء کی اہلیہ ناراض ہونا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ چائنیز میں بول رہی ہے. جیسے آپ لوگوں کو چائنیز بولنے آتی ہے, کس کو آتی ہے چائنیز, تو آپ سمجھیں میں اس کا جواب نہیں دوں گا. مثال ہے کہ وہ اس وقت آپ کو کہے کہ ابھی رات ہے, 12 بجے رات کے, تو آپ کیا کہیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے جاؤ مفتی سے پوچھ کے آ جاؤ, تمہارے امی ابو کو بلاؤ. آپ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو بیگم, نیت کریں امریکہ میں اس وقت کیا ہے. بس تو یہ والاحسان پر آپ عمل کر سکیں گے اور دین کا کوئی کام کر سکیں گے. ورنہ ہر وقت گھروں کے اپنے امام صاحب اپنے چھوٹے بچوں پہ بہت توجہ دے, بہت پیار دے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کرے. توجہ دینے سے بھائیوں موبائل بند کر کے ہم کتنے بھی مصروف ہو اپنے گھر والوں کو وقت دیں تاکہ ہم بھی ان اللہ یامر بالعدل. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ ابو آئے نا تو ایک مرتبہ ابو سے پوچھا, ابو آپ کو کتنا آپ کما لیتے دن بھر. تو انہوں نے سوچ کے بتایا کہ 1 گھنٹے کا 50 روپے مجھے مل جاتا ہے, اوور ٹائم لگاؤں تو 75 روپے مل جاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 2 ہفتے گزرے, ابو گھر سے آئے تو چھوٹے بچہ تھا, اس نے جا کے ابو کو پکڑ لیا, بولا ابو مجھے آپ 50 روپے دیں گے. تو ابو نے جو ہے نا وہ زور سے تماشا مار دیا, ابھی تو گھر پہ آیا ہوں میں, بیٹھنے تو دو, سلام دعا. پھر انہوں نے کھانا کھایا, ان کو خیال ہے میں نے بچے کو مار دیا. بچے کے کمرے میں گئے, اسے پوچھا بیٹا تو نے 50 روپے مانگے تھے, یہ لے 50. اس کو 50 روپے بچے نے لیا اس سے اور اپنے تکیے سے مزید 25 نکالے. بولا کہ بھائی, تو ابو نے اور غصہ ہوا, تیرے پاس تو پہلے سے پیسے تھے. اس نے 50 اور 25 کو جمع کر کے بولا یہ ابو آپ روزانہ 10:30 بجے آتے ہیں, یہ 1 گھنٹے کے 75 روپے ہیں, آپ کل 9:30 بجے آ جائیں تاکہ میں اور امی ساتھ مل کے کھا لیں. کتنے دکھ کی بات ہے, ہماری قوم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتی. ایک اسکول میں ہم گئے, اسکول میں تو مولانا نے پوچھا 16 بچے تھے, کتنے بچے ایسے ہیں جن کے باپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. 6 بچوں نے ہاتھ اٹھایا, 10 بچوں نے کہا کبھی ابو پوچھتے بھی نہیں ہے. ابو الگ ہے, بیٹا الگ ہے, بیوی الگ ہے. ہم کوشش کریں کہ بھائی ہمارے مقتدیوں کے حالات ہمیں پتہ ہو, ہم ان کی دوستی کروائیں, صلح کروائیں اور ان کو متقی بنائیں. تو متقی بنانے میں ایک چیز ہے کہ ہم ان کو ظلم سے بچائیں. ان کو کہیں کہ دیکھو یہ جو اس میں پیسہ آئے گا نا وہ حلال کی کوشش کرو, حرام کی کوشش نہیں کرو. امام کی تربیت سے ایک ہمارے جاننے والوں کے جاننے والے تھے, ان کے بیٹے سے فائر ہو گیا اور وہ آدمی مر گیا. اب بتاؤ امام نے تربیت کی, تبلیغ والوں نے تربیت کی, خانقاہ والوں نے تربیت کی. اب جو ہے نا وہ جو سامنے والے فریق تھے نا, انہوں نے عدالت میں کیس کیا تو لکھوایا گواہ کون ہے. کہنے لگے گواہ قاتل کا باپ ہے. کہ قاتل کا باپ کیسے گواہی دے گا. انہوں نے کہا پوچھ لو, اگر وہ گواہی نہ دے تو ہم کیس واپس لے لیں. اور جج نے اس کو بلایا, اس نے کہا آپ کے بیٹے نے قتل کیا, آپ گواہ ہیں. کہنے لگے ہاں میں گواہ ہوں. کہنے لگے آپ کا کوئی سوکن کا بیٹا ہے. کہنے لگے میرا سگا بیٹا ہے. آپ پہ کچھ پریشر ہے. کہنے لگے نہیں کوئی پریشر نہیں. کہنے لگے آپ چائے وائے پی لیں, باپ ہو جائے. کہنے لگے نہیں میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے بیٹے نے قتل کیا ہے, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جج نے کہا آپ نے تو اپنے بیٹے کو مروا دیا. کہنے لگے نہیں میں نے اپنے بیٹے کو بچا دیا. اس نے کہا مروا دیا. اس نے کہا بچا لیا کہ میرے سامنے اس کی فائر ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان ہے. کہنے لگے نہیں بہت زیادہ فرما بردار ہے. کہنے لگے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آخرت صحیح ہو جائے گی. اب یہ ان اللہ یامر, یہ کسی نے محنت کی نا. امام گھنٹوں بیٹھے اپنی مسجد میں, لوگوں کو لے کے بیٹھے اور سمجھائیں, ایک ایک آیت سمجھائیں. یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں 94 مرتبہ آیا. اس کو سمجھائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں. نماز, مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 کام کر لو. اچھا میں آپ کو بتاؤں پھر ان کے فریق ثانی پر اتنا اچھا اس کا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس بیٹے کو معاف کر دیا, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ یہ ہمارا گاؤں چھوڑ دے گا. اس کے باپ نے کہا کہ بھائی جو ہے نا ویسے ہی اب میری زندگی کے کچھ دن رہ گئے, انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں تو ہم علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور جہاں جیسے ہوگا ہم آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہ فائر کہیں اور کر رہا تھا. ایسی اس کے والد نے بات کی اور اس کے بیٹے نے بھی
کہ ایسی دوستی ہو گئی اسی جج کے سامنے، وہ کہنے لگے ہم اپنی بیٹی اس کو دے دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے داماد بنا دیتے. بتاؤ، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی، ہمارے مقتدیوں میں سچائی پن کتنا آیا. ہمارے مقتدیوں کا ٹھیلے والا بھی ہو نا وہ بھی سچا ہو. ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوی محمودیہ، دیکھی آپ نے؟ تو اللہ نے بہت حافظہ دیا تھا غضب کا، بہت ہوشیار تھے. آریہ سے مناظرہ کر رہے تھے نا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بولے ہی جا رہے ہیں، آپ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے یوں بالشت گنے نا، جتنے بالشت ہیں نا، کہنے لگے اتنے بالشت کا فرق ہے. وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت. یوسف رحمۃ اللہ علیہ لے گئے میوات کے جلسے میں، تو لوگوں کو پتہ چلا دیوبند کا مفتی آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ ہم سے پہلے مناظرہ کرو، پھر ہم تم کو یہاں بیان کرنے دیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں تبلیغ کے پلیٹ فارم پہ آیا ہوں، میں مناظرے کے لیے نہیں آیا. کہ لیکن نہیں، ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اجتماع گاہ سے ہٹ کے کسی مسجد میں چلے چلتے ہیں. وہاں چلے گئے عصر کی نماز کے بعد. پھر سمجھایا بھائی لوگوں دیکھو میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں، مناظرے کے. ان کا عالم اٹھا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ اٹھنے کی اجازت ہے، پھر خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ ہیں جن سے صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے، پڑھنے کا حکم دیتے تھے. کچھ اس کے دلائل دیے. اب اسے کہا بیٹھ جاؤ. پھر مجمع سے پوچھا بھائی صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 1,24,000. کہ لگے 1,24,000 میں سے 70 کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، باقی کیا کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. اب بتاؤ، تم بتاؤ. سب نے فیصلہ کر دیا بھائی. تو اللہ نے بھائیو، تو وہ کہتے تھے ہمارے مدارس طلباء سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی جھوٹ کی 10 قسمیں، تو امام کوشش کرے جھوٹ کی 10 قسموں سے مقتدی نکل جائے. کہتے تھے بولیے جھوٹ ایکم جھوٹ، جھوٹ دونی دھوکا، جھوٹ تیا مبالغہ. مبالغہ وضاحت ہو گیا نا. مولانا تقی صاحب کہنے لگے ایک دوست کا فون آیا، تو میں نے پوچھا کیسی اس نے مجھ سے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا طبیعت ناساز ہے. اس نے آگے کسی کو فون کر کے کہا کہ تقی میاں کی طبیعت زیادہ ناساز ہے. کیا کہہ دیا؟ اس نے آگے فون کر کے کہہ دیا بہت زیادہ ناساز ہے. یہ دیکھ لیا ہم نے جھوٹ دیا موبائل. اس نے آگے فون کر دیا غالباً لگتا ہے کہ لیاقت میں ایڈمٹ ہے، لیاقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. اس نے آگے فون کر کے کہتے نہیں شاید مولانا کا کارڈ تو آغا خان کا ہے، وہاں ایڈمٹ ہوں. اس نے کہا شاید انڈس میں، انڈس ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. انہوں نے کہا گردے کی تکلیف ہے، اس نے کہا پروسٹیٹ کی. مولانا کہنے لگے اتنے فون میرے پاس آنے شروع ہو گئے، رشتہ دار پریشان ہو، آپ کیا ہسپتال میں داخل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو گھر پہ ہوں. آپ بیمار ہو؟ یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ دیا مبالغہ. تو امام اپنے موبائل سے بھی کوئی ایسا میسج نہ کرے جو جھوٹ دیا مبالغہ. جھوٹ چوکے لوگ یوں کہتے ہیں، جھوٹ چوکے بئس مطیۃ الکذب یقولون الناس کذا وکذا. جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ ایک استاد آتا ہے، معتمم صاحب اساتذہ یوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ اساتذہ کے کندھے پہ سوار ہو کے اپنی بات کو کیا کہتے تھے بھائیو؟ لوگ یوں کہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا اس سال تو 50 لاکھ کا اجتماع ہوگا ریونڈ میں. میں نے کہا یار بہت بڑی بات ہے. کہنے لگے 25 تو ہوگا. میں نے کہا اتنا جلدی تو نے 25 مائنس کر دیا. ابھی کیا بولا تھا؟ نہیں تو ہم اپنے مقتدیوں کو کہیں نہیں، میرے مقتدیوں کی زبان پہ ہم نے کتنی محنت کی. دیکھو قرآن کریم میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے 7 جگہ آیا ہے قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا معروفا، فقل لهم قولا میسورا. اور بھائیوں قل فللہ الحجۃ البالغہ قولا له قولا لینا وقل لهما قولا کریما. تو ہمارے مقتدیوں کی اس آیتوں پر عمل ہو، ہم ان کو تفسیر بتائیں قل لهما قولا کریما کیا چیز ہے بھائی. ہم تفسیر بتائیں وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت ہمارا مقتدی جب گھر جائے تو بیوی بچے اس سے نہ ڈرے کہ تو شیر آ گیا بھائی، زکیا ابو آ گیا، کوئی ادھر بچہ پدک رہا ہے، کوئی ادھر پدک رہا ہے، بہن ناراض ہو رہی ہے، بھائی ناراض ہو رہے ہیں، گھر
نہیں بھائی، تو انشاءاللہ بھائی ہم مقتدیوں پہ محنت کریں گے متقی بنانے کی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ہمارے رشتہ داروں کا حال دیکھو. پوری سورہ یوسف کا آپ کبھی درس دیں. یوسف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے اس میں دلائل، بہت سارے عبرتیں رکھی ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت سارے مسائل نکالے ہیں. بعض بزرگوں نے سورہ کہف کے اسباق لکھے ہیں. مولانا مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، مولانا میاں صاحب کو دیکھیں، تو ہم دیکھیں کہ اس آیت سے سبق کیا ملتا ہے، وہ ہم مقتدیوں کو بتائیں. اب سورہ یوسف میں بھائیوں 7 9 11 بھائی ہیں. 11 بھائیوں نے مل کر اگر کسی کو جیل میں پہنچا دیا اور کسی کو کنویں میں بھگوا دیا، اور ایک روایت کے موافق 80 سال باپ اور بیٹے میں کیا کر دی، جدائی. اس کے باوجود جب بیٹا ملتا ہے ابا سے تو اپنی آپ بیتی سناتا نا، وہ آپ بیتی نہیں سنا رہا. کہتے ہیں ابا اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو ملا دیا. بالکل بات ہی بدل دیا. اور ابا یہ جو بھائیوں نے کیا تھا یہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی، ابا یہ بات چھوڑ دیں، اب یہ شیطان نے کہا میں نے بھی چھوڑ دیا، لا تثریب علیکم. تو یہ مقتدیوں کو ہم یہ صورت سمجھائیں تو مقتدی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں گے، بھائی بہنوں سے صلہ رحمی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی شیما. شیما کو پتہ چلا کہ محمد بہت اونچے درجے کا ہو گیا ہے، محمد کے پاس اب لوگ وفود بن کے آ رہے ہیں، تو کہنے لگے مجھے لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کچھ چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے باہر مدینے کی حد پہ. انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہی ہو؟ 2 3 عورتیں تھیں. کہنے لگے ہم محمد سے ملنے جا رہے ہیں. کہنے لگے تم بیٹھو ہم پہلے پوچھتے. آپ سے پوچھا، آپ نے کہا یہ شیما میری بہن ہے، آنے دو. آپ نے اچھی چادر بچھائی گھر پہ اور کہا شیما آؤ. شیما آیا، بہت اکرام کیا، حالانکہ غیر مسلم ہے. شیما دیکھ کے حیران ہو گئی. شیما کہنے لگی محمد تم مجھے جانتے ہو، یاد ہے تمہیں؟ اتنے سال ہو گئے. کہنے لگے ہاں ہاں شیما تم نے مجھے یہاں کاٹا تھا نا، تمہارے دانت کے نشانات جب یاد آتے تو مجھے تم یاد آتی ہو، اور مجھے وہ یاد رہتا ہے کہ تم حلیمہ کے ساتھ میری مدد کرتی تھی، خیال رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اکرام کیا. چند دنوں سے اس نے جو ماحول دیکھا تو کہنے لگی محمد مجھے بھی ایک کلمہ سکھا دو، لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا شیما تم یہاں رہو گی یا وہاں جاؤ گی واپس؟ کہنے لگے نہیں میں مکے جاؤں گی. تم یہاں رہو گی تو میں تمہارے لیے مکان بناؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہدیے دیے کہ اونٹ بھر گیا. اور اب آپ نے کہا کہ دیکھ میں یوں بیٹھتا ہوں تو اس پہ پاؤں رکھ اور اونٹ پہ بیٹھ جا. شیما کہنے لگے نہیں پہلے تو میں آپ کو جانتی نہیں تھی، اب میں پہچان گئی، اب نہیں ہوگا. آپ نے اونٹ کی نکیل لی اور قبا تک پہنچانے گئے. تو بھائی ہمارے نبی کی بھی جو سنت ہے ہم بہنوں کا خیال رکھیں. اور بہنیں تو بولتی ہیں الٹی سیدھی چیزیں. بہن بہن ہوتی ہے بھائیوں. ایک بہن کو حمل ہو اور ایک بہن کے چھوٹے بچے ہوں، اس کو سنبھالنا کتنا مشکل، ساس کو سنبھالنا، تو ہمیں بھی وہ بسا اوقات کچھ بول دیتی ہے تو ہم اس کو وہ نہ کریں. دیکھو بھائی امام کی تربیت کا کیا فائدہ ہوتا. چھوٹی سی بچی تھی مریم، تو وہ گوشت دینے گئی نا، پھوپھی کو گئے تو پھوپھی ناراض ہوئی کہ تیرے ابو تو ایسے ہی ہیں، وہ وقت پہ گوشت ہی نہیں پہنچاتے. ظہر ہو گئی اور اب جا کے گوشت پہنچا. اب عید الاضحیٰ کے گوشت پہنچنے میں دیر لگ جاتی ہے نا. یہ اگلے سال بھائی گیا، بہادر آباد پہ فلیٹ تھا تو نیچے موٹر سائیکل پہ نیچے رہا، اور مریم سے کہا اوپر پھوپھی کو دے آؤ. مریم پھوپھی کو دینے گئی صبح صبح جلدی، عید پہلا. پھوپھی نے وہ گوشت لیا اور فوراً پھینک دیا. اے تیرے باپ کو کہ ہم کو نہیں چاہیے گوشت تیرا. مریم نے کیا کیا، وہ گوشت جمع کیا اور نیچے کوئی ماسی آ رہی تھی اس کو دے دیا. ابا نے پوچھا دے دیا؟ کہنے لگے ہاں پھوپھی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، عید مبارک کہہ رہی تھی اور بہت خوش ہوئی. کہنے لگا ابو کو جزاک اللہ خیرہ بول دینا. میں بتاؤ وہ سچ جو دو میں دلوں میں پھٹن پیدا کرے، الکذب الذی یؤلف بین الناس خیر من الصدق الذی یفرق الناس. یہ محنت کرنی ہوگی ہمیں، عدالتوں سے بات بنے گی. تو بھائیوں ایک ہماری گزارش تھی کہ امام اس طرح محنت کرے متقی بنانے پر، ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء. امام کوشش کرے فحشاء سے کیسے بچیں گے، اس کے اسباب کیا ہوں گے جیسے فحشاء سے بچے. اتنی ترغیب دے امام کہ ہمارا مقتدی رات کو جلدی سو جائے، خود بخود فجر میں اٹھے گا. اتنی ترغیب دے کہ ہمارا مقتدی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں، اس کو بولے کام کرو، کام کام کام. اللہ کے نبی کو کام پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ منورہ میں تو دیکھا کہ یہودیوں کے 3 قبائل جو ہے نا مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں.
بنو قریظہ بھی بہت غضب کا مارکیٹ اس نے لی ہوئی تھی، بنو قینقاع نے زراعت لی ہوئی تھی، اور یہ انصار مدینہ کو زراعت پہ سود دیتے تھے، سود اور زمینیں دیتے اور ان کو قرضوں میں مبتلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حکمت سے عثمان کو کہا تم آؤ، عبد الرحمن بن عوف سے کہا تم کاروبار سنبھالو، اور چند سالوں میں اتنا مارکیٹ پہ چھا گئے عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بھائیوں، سو کے اونٹ کے سودا کرنے لگے، اور ایسے سودا کرنے لگے کہ قرآن بھی کہنے لگا کہ بھائی یہ جمعے کے خطبے کے وقت تو کم از کم سودا بازی بند کر دو سودا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت فرمائی، نوجوانوں کو بھی کام پہ لگایا۔ حضرت عمر کسی نوجوان کو دیکھتے تھے خالی بیٹھا ہوا ہے، کون بتائے گا کیا کہتے تھے؟ بولیے، کہتے تھے ان السماء، بولیے، لا تمطر ذهبا والارض لا تنبت فضة۔ بیٹا محنت کرنی پڑے گی، آسمان سونا نہیں برسائے گا۔ ایک جماعت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں کرتے، کہنے لگے کیوں کام نہیں کرتے؟ کہنے لگے نحن متوکلون، کہانی لا بل انتم المعطلون۔ اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے، آپ دیکھو یہ یہودی جو تھے نا، یہ ڈر گئے تھے مہاجرین کے آنے سے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ ہم کو پیچھے کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اتنے امیر بن گئے حضرت عمر کے زمانے تک کہ مدینے میں زکوٰۃ لے کے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ایسی حکمت سے کام کیا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ بھائیوں جتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیرات جمع کیا، جزیہ جمع کیا، اتنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک نہیں کر سکے، حجاج بھی نہیں کر سکا اتنا، حالانکہ اس کی بہت سختی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نرمی اور حکمت کے ساتھ کام کیا کہ بھائیوں کام بہت اچھا کیا، معیار دیا کہ نہیں تمہارے دشمنوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جب ہم نے ان سے جزیہ لیا ہم ان کو پورا کام دیں گے۔ ہم اسلامک اسکول کھولیں، مکتب کھولیں، مدرسہ کھولیں اور ہماری کوئی توجہ ہی نہ ہو تو کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا تو بھائیوں ایک گزارش یہ تھی، اب یہ بتا دیجئے گا کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی۔ یہ ہم عوام الناس پر محنت کی مختلف صورتیں، کسی امام نے اپنے مقتدیوں کو سیرت کورس کروایا؟ کوئی بتا دے اگر کروایا ہو تو ایک، ماشاءاللہ۔ ہمارے کراچی میں مفتی منیر صاحب ہیں، وہ سیرت کورس کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں میں پیدا کرنا کہ بعثت نبوی سے پہلے کیا حال تھا اور بعثت نبوی کے بعد کیا ہے، اور مکی زندگی کیسے رہی، مکی زندگی کیسے رہی، صلح حدیبیہ سے پہلے کے کیا حالات تھے، فتح مکہ کے بعد، تو یہ سیرت کورس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیرت کورس کے سوالات ہیں، سیرت کورس کے نقشے بنے ہوئے ہیں جغرافی اعتبار سے، تو ہم سیرت کو کھولیں۔ اطلس القرآن ایک کتاب چھاپی ہے دارالسلام والوں نے، اس میں ایک خوبصورت نقشہ یمن کا، تبوک کا، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر۔ ایک زاہد عالم صاحب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، اس کو جمع، کتنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا، اور کتنے بچوں کے منہ پہ کلی فرما دی، خود کلی کی، اور کتنے بچوں کے سر پہ آ کے پیچھے سے آ کے اس کی آنکھیں بند کی۔ ایک کتاب ہے النبی العربی المربی، بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا انداز تھا۔ تو ہمارے کراچی کے ناظم آباد کے ایک مفتی منیر صاحب ہیں، ایک عباسی صاحب ہیں، انہوں نے 7 ہفتوں کا ایک کورس بنایا، تو بھئی کورس کروائیں، فضائل و مسائل حج و عمرہ۔ ہمارے مفتی ذاکر اللہ صاحب ہیں مردان میں، کہنے لگے میں نے سارے ٹریول ایجنٹ کو اپنا مدرسے کا پتہ بتا دیا ہے، جتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو میں کورس کرواتا ہوں 3 گھنٹے کا، 2-3 نشست، اس کورس میں نماز بھی سکھاتا ہوں، وضو بھی سکھاتا ہوں، عملی چیزیں بھی سکھاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب عمرہ کر کے آتے ہیں پھر دوبارہ میں ان کو بلاتا ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ بلا اور ان پر محنت کرتا ہوں۔ کہنے لگے اس کا فائدہ یہ ہوا کئی ناواقف لوگ تھے وہ ماشاءاللہ واقف بن گئے، کئی بڑے بھائی جن کو کہتے تھے وہ چھوٹے بھائی بن گئے، کئیوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو بس تھوڑا سا اس میں جیسے بھائی نے بتایا تھا ہم کچھ خرچ بھی کرنے والے بن جائیں۔ مثلا ہم مولویوں کو عید الاضحیٰ پہ تو گوشت ملتا ہے نا ماشاءاللہ، کتنا ملتا ہے؟ آپ لوگوں کا گوشت کب تک چلتا ہے؟ ہمارے بعض لوگ ہیں جو ربیع الاول تک عید الاضحیٰ کا گوشت چلاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، تو سفر محرم تک وہ گوشت کو جمع کر کے ایک دعوت کر لی،
مقتدیوں کی اور ان سے کہا آج سیرت کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعد بھائی, یہ جانتے ہیں, کہ لیکن میری والدہ بہت زیادہ گوشت جمع کرتی تھی, تو میں نے ایک خواب بنایا اور والدہ سے کہا امی جتنے ہمارے بکرے تھے نا وہ جنت میں نے خواب میں دیکھا کھیل رہے تھے, میرے بکرے, ابو کے, بھائی کے. تو امی کہنے لگی میرے بکرے, کہنے لگے آپ کا بکرا تو کونے میں ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں کھیل رہا, کہنے لگے میرے ابھی تک ٹانگے جو ہے تمہاری امی کے فریج میں. تو وہ امی نے نکالا. تو بھائی ہم یہ سیرت کو, فضائل و مسائل عیدین, آگے چلیے گئے فضائل و مسائل ذی الحجہ. تو بھائیو یہ ہم ان کو لوگوں کو قریب کریں, تو انشاءاللہ قریب کریں گے. نوجوانوں کو عربی کا معلم پڑھائیں. چھوٹی سی کتاب ہے, کسی نے دیکھی ہے عربی کا معلم؟ یہ تقریباً آپ کا سال لگ جائے گا اس میں. اور کتنے نوجوان سگریٹوں سے, نشوں سے بچ جائیں گے. مغرب سے عشاء کا کورس کا ڈاکٹر امجد صاحب کی کتاب ہے لسان القرآن, وہ پڑھائیں. میراث کے مسائل پڑھائیں. جزری کے اشعار یاد کروا دیں. بلوغ المرام ایک کتاب ہے وہ پڑھا لیں. ریاض الصالحین پڑھا دیں. عربی سکھائیں ان کو, نوجوانوں کو, ان کو کام سکھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بھائیوں بہت اللہ کی مدد آئے گی. آگے چلیں گے کچھ اور ہے تو یہ صحابہ کے بارے میں تعارف کروائیں, سوالات کریں ان سے بھی وہ کون سے صحابی تھے جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کتاب سے سوالات بنائیں, اور لوگوں نے بنائے رکھے ہیں. صحابہ سے تعارف دو. تو بھائی انشاءاللہ ہم اس کی بھی محنت کریں گے. اور بھائی ان کو تبلیغ میں نکالیں, اپنے ساتھ شب جمعہ میں لے کے جائیں. بہت سارے نوجوانوں کو آپ شب جمعہ میں لے کے جائیں, ان کی زندگیاں بدل گئی. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے, تبلیغ کی برکت سے اب تہجد پڑھنے لگ گئے. ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا, وہ چھوٹی چھوٹی ڈائری رکھی. تو امیر صاحب ہیں ہمارے مولوی عمیر صاحب, ان کو بولا بھائی وہ بیوی بولتی ہے ڈائری کاٹ دو. اس نے کہا بیوی کو تعلیم میں بھیج. وہ تعلیم میں بھیجنے لگا, ماشاءاللہ وہ بیوی کہنے لگی مجھے مدرسہ مریم میں داخلہ دلوا دو. اب وہ عالمہ بننے لگ گئی, اور کہہ رہی ہے, اب وہ کہہ رہی ہے شوہر کو بھی تو چاہ کے 4 مہینے لگا. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے چلہ لگانا ہے. تو بھائی یہ دعوت کا کام بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس زمانے میں ایسی نعمت دی ہے کہ باطل ٹوٹ رہا ہے. تو بھائی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جس کا ابھی تک سال نہیں لگا ایک نیت کرے مجھے انشاءاللہ سال لگانا ہے. جس کا چلہ نہیں لگا, اور نوجوانوں کو بھیجیں. ابھی آپ کا فروری میں اجتماع آ رہا ہے نا, تو کوشش کریں کوئی آپ کا امام کے 2 بول دینا بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس کو کہیں بھائی تمہارے گھر میں مستورات کی جماعت بلاؤ, تم نکلو, تمہارے گھر میں چھوٹی بچی ہے وہ دیکھے گی کہ یہ جماعت آئی ہے, تہجد پڑھ رہی ہے, یہ عملی تربیت ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ ہم دعوت کے اعتبار سے ان کو کریں. خوش خطی کے کلاس لے لیں کہ ہمارے ہر مقتدی کا خط اچھا ہو. خاص طور سے 15 سال کے بچوں سے لے کے 30 سال کے نوجوان کتنے ہوں گے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کبھی ہم نے فہرست بنائی ہے کہ میرے مقتدیوں میں کے بچے 15 سال والے کتنے ہیں؟ مقتدیوں میں مسابقہ کروائیں, کون سے مقتدی کا بچہ. ہمارے بزرگ ہیں مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم لوگ چھوٹے تھے, ان کے ہم اسی محلے میں رہتے تھے. حضرت کی دعوت کی کسی نے بہادر آباد پہ, تو حضرت وہاں گئے نا مکان میں, کھانا کھانے کے بعد اس نے 2 قرآن مجید بتائے, اور کہنے لگے مولانا میری دونوں بیٹیوں نے یہ پورا قرآن لکھا ہے, اور بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے, اور کہنے لگے میں ان کو جہیز میں دوں گا. تو بھائی انشاءاللہ یہ کوشش کر لیں گے لکھوانے کا. اب دعا کر لیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب سے ایسا کام لے لے کہ ہمارے مقتدی متقی بن جائیں, ظلم سے بچ جائیں. اے اللہ ہم سب کو بھی تقوی عطا فرما. اے اللہ جتنے یہ چیزیں سوچی گئی ہیں ہمارے امام کے لیے کرنا آسان فرما دے. اے اللہ جو امام کے دشمن لوگ ہیں, اے اللہ جو حاسدین ہیں اور جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ امام کے عزت کی اے اللہ حفاظت فرما. اماموں کے علماء کی روزگار میں برکت دے. ہمارے ملک سے مہنگائی بے حیائی کے عذاب کو دور کر دے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ.